وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 ہے، جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کا آغاز کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 261 سے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون اپنے عروج پر ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انفاق کے اصل مستحقین کون ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ بالخصوص ان غریبوں کے لیے ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں گھر گئے ہوں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ استطاعت نہیں رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی، یعنی وہ اپنی معاش کی جدوجہد کے لیے کوئی مواقع نہیں پاتے، نہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی خودداری کے باعث ناواقف لوگ انہیں غنی خیال کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سوال نہیں کرتے، کسی سے مانگتے نہیں، تو نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غنی ہے، دولت مند ہے۔ تعرفهم بسیماہم، تم انہیں پہچان سکتے ہو ان کے چہروں سے، یعنی ان پر اگر کوئی معاشی پریشانی لاحق ہے تو یہ ان کے چہروں سے آیا ہے، تم ان کے چہرے سے انہیں پہچان لو کہ یہ ضرورت مند ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے نہیں مانگتے لپٹ کر، یعنی عام بھکاریوں کی طرح ان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور ان سے مانگیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، تو جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، اس کے علم میں ہے۔ یعنی یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کہ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو کہ ہجرت کر کے مکے سے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مواخات کا نظام قائم کیا کہ مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو کسی بھی انصاری کے ہاں کوئی پناہ نہیں مل سکی، وہ اس مواخات سے رہ گئے، تو وہ مسجد نبوی کے قریب صفہ کے چبوترے پر اپنی انہوں نے رہائش اختیار کر لی، لہذا یہ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن عمومی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں دین کی راہ میں، دین کے کاموں کے لیے، اور اپنا اوڑھنا بچھونا یہی دین کے نصرت کا کام بنا لیتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں گھر گئے۔ اب یہ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے، وقت نہیں رکھتے کہ وہ زمین میں چل پھر کر کوئی اپنی معاش کا بندوبست کر سکیں، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا ہے، تو شاید عام لوگ ان کو یہ سمجھیں کہ یہ غنی ہے، دولت مند ہے، پیچھے سے ان کے پاس کچھ بہت مال ہے، جس کی وجہ سے یہ کوئی معاشی جدوجہد نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اسی کام میں لگا دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تم ان کی معاشی پریشانی کو ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو، یہ تم سے لپٹ کر مانگنے والے نہیں ہے، لہذا سب سے بہترین جگہ اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی ضروریات کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا جائے۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ کہ جو کہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات و دن، سرا و علانیہ، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی، خواہ دن ہو یا رات، مال کو خرچ کرنے کے لیے دریغ نہیں کرتے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں، اس کو پوشیدہ بھی کرتے ہیں اور علی الاعلان بھی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو۔ فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو اب ان پر کوئی خوف ہے مستقبل کا اور نہ ہی وہ ماضی کے کسی غم سے دو چار ہوں گے۔ اب اگلی آیت نمبر 275 سے اس سرپلس ویلیو، یہ جو انسان کے پاس اضافی مال ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے، کہ جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، کیا کچھ خرچ کریں، تو قل العفو، کہہ دیجئے کہ جو بھی سرپلس ویلیو ہے، جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس سرپلس ویلیو کا، اس اضافی مال کا ایک اور مصرف بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو سود کے لیے استعمال کیا جائے، کہ اس کو کسی ایسے کاروبار میں اور ایسی جگہ اس کو انویسٹ کیا جائے کہ جہاں سے پھر انسان سود کھائے، جو کہ حرام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تمام سابقہ شریعت میں بھی بیان کیا کہ یہ حرام ہے، اور مسلمانوں کو بھی اس سے پہلے سورہ روم میں اس بات کا تذکرہ کر کے بیان کر دیا کہ یہ تم پر حرام کیا گیا۔
اب یہاں پر اس مد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کرتے تو وہ اپنے سرپلس ویلیو کا کیا استعمال کرتے ہیں کہ وہ اس سے سود کھا رہے ہوتے ہیں، اس سے ناجائز منافع حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جس کو سود کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اس کی مذمت فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو کہ ربا یعنی سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت میں نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس حال میں کہ حواس باختہ ہو کر کہ انہیں کسی جن نے چھو لیا ہو، کسی شیطان نے انہیں چھو لیا ہو۔ جیسے کسی پر کوئی جن کا سایہ پڑ جائے یا شیطان اس کو چھو لے تو وہ کس طرح سے حواس باختہ ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور بھی جو لوگ سود کھانے والے ہوں گے وہ اسی طریقے سے کھڑے ہوں گے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور یہ حالت ان کی اس لیے یہ ہوگی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بے شک تجارت بیع یہ بھی تو سود کے مانند ہے، یعنی تجارت میں بھی ہم اپنے مال کو کہیں انویسٹ کرتے ہیں اور اس سے کچھ فائدہ حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم کچھ سود کھا رہے ہیں تو یہ بھی تو در حقیقت تجارت کے مانند ہے۔ اور وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور تعجب ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیع یعنی تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ لہذا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جس کے پاس آ جائے یہ موعظت، یہ نصیحت اس کے رب کی جانب سے، فانتہا، اور وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو جو ہو چکا اس کے لیے ہے، جو ہو چکا، جو اب کھا چکا تو اب اس سے کوئی پچھلا حساب نہیں لیا جائے گا۔ وہ امرہ الی اللہ، اس کا معاملہ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی اب یہ اسلامی حکومت ان پر کوئی کارروائی نہیں کرے گی پچھلے معاملے کے بارے میں۔ لیکن ومن عاد فاولئک اصحاب النار، جو اب اس کا اعادہ کرے گا، اس حکم کے آ جانے کے بعد بھی اب وہ سود کھائے گا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ سود در حقیقت کیا ہے؟ سود اصل میں قرض پر متعین منافع کو کہتے ہیں، یعنی آپ کسی کو قرض دیں، کسی ادارے کو قرض دیں یا کسی شخص کو قرض دیں اور اس قرض پر کوئی متعین منافع کا مطالبہ کریں تو در حقیقت یہ منافع جائز نہیں، یہ منافع سود کہلاتا ہے، یہ منافع ربا ہے۔ اور اس کا اطلاق ان چیزوں پر ہوتا ہے جو کہ کنزیومیبل ہوں، جو کہ اشیاء صرف، یعنی آپ کسی کو قرض وہ اشیاء دیتے ہیں کہ جو کہ صرف کر لی جاتی ہیں، کنزیوم کر لی جاتی ہیں، جیسے کہ مال ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، اور یا یہ ہے کہ آپ کھانے پینے کی چیز کسی کو قرض دیتے ہیں، آٹا دیتے ہیں تو ظاہر آٹا جو ہے یہ کنزیوم کر لیا جاتا ہے۔ لیکن وہ اشیاء جو کہ کنزیومیبل نہیں ہے بلکہ یوزیبل ہیں، وہ اگر آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں اور اس سے آپ کوئی منفعت حاصل کرتے ہیں تو در حقیقت یہ سود نہیں کہلاتا، یہ کرایہ کہلاتا ہے۔ کسی کو آپ نے گاڑی دی اور اس سے اس کے کچھ پیسے لیے تو یہ سود نہیں بلکہ یہ کرایہ ہے۔ کسی کو مکان دیا کہ وہ اس کو استعمال کرے، یہ یوزیبل ایٹم ہے۔ یہ چیزیں اگر کسی کو ادھار دی جائیں تو یہ سود نہیں ہوتا، سود ہمیشہ کنزیومیبل ایٹم پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ شے جو کہ خرچ ہو جاتی ہیں، کنزیوم ہو جاتی ہیں، وہ اگر آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم مجھے اس کو لوٹاؤ گے کچھ مزید اضافے کے ساتھ، تو یہ اضافہ در حقیقت ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، یہ ممنوع ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس دن اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دے گا اور خیرات کو بڑھائے گا، خیرات کو پروان چڑھائے گا۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکرے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اصل میں ناشکری ہے، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ اضافی مال تمہیں دیے تھے اور تم نے بجائے اس کے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے، غریبوں اور مسکینوں کی ضروریات کے لیے خرچ کرتے، تم نے کس کام کے لیے اس کو خرچ کیا کہ اس سے تم سود حاصل کر رہے ہو، تو یہ در حقیقت سخت ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں اور گمراہوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں سود کو مٹائے گا اور صدقات کو بڑھائے گا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو قبول کرتا ہے اور اسے اپنے داہنے ہاتھ سے لیتا ہے، پھر وہ تمہارے لیے اس طرح اس کی پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ تمہارا دیا ہوا ایک لقمہ اللہ کے ہاں احد پہاڑ بن جاتا ہے۔ یعنی یہ جو تم صدقے کرتے ہو اگرچہ یہ کوئی معمولی شے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اس طریقے سے پرورش کرتا ہے کہ وہ تمہارا دیا ہوا ایک لقمہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں احد پہاڑ بن جائے گا جب تمہیں وہ ملے گا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع میں آیت نمبر 261 میں اس بات کو بیان کیا کہ تم جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کی روش اختیار کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ
فرائضات کو ادا کرتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے، یعنی نہ تو انہیں مستقبل کا کوئی خوف ہوگا اور نہ تو انہیں کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو کہ سود میں باقی رہ گیا ہے، یعنی اب سود لینا چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو، ایمان رکھتے ہو، تو اب سود کھانا چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر خبردار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے، یعنی اللہ اور رسول در حقیقت یہ استعارہ ہے اسلامی حکومت کے لیے کہ اب سود ایک قانون کے طور پر اس کا اطلاق کر دیا گیا کہ اب یہ حرام ہے، تو لہٰذا اب اسلامی حکومت تمہارے خلاف کارروائی کرے گی۔ اگر ابھی بھی تم سود سے باز نہ آئے تو اب تمہارے خلاف کارروائی ہوگی۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو، رجوع کر لو ابھی بھی، تو تمہارے لیے ہے تمہارا اصل مال، یعنی تم کو اصل مال کہ تم لینے کے حقدار ہو وہ تمہیں مل جائے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو، تم اگر سود لے رہے ہو، اضافی مال کسی سے لے رہے ہو، ظاہر حقیقت یہ ظلم ہے۔ ولا تظلمون، اور نہ ہی تم پر کوئی ظلم کیا جائے، یعنی تمہارا جو مال ہے یقیناً وہ تمہیں مل جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ ہو تنگ دست، یعنی جس کو تم نے یہ قرض دیا ہے وہ اگر غریب ہے، تنگ دست ہے، تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو اس کی کشادگی تک ذرا اس کو مہلت دو، یعنی فوراً اس سے مطالبہ مت کر لو اپنے مال کا، بلکہ کچھ عرصے کے لیے اس کو مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم یہ مال اس کو صدقہ ہی کر دو، اس کو دے دو، یہ تمہارا اضافی مال تھا، تمہارا سرپلس ویلیو تھا، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانو۔ واتقوا، اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے ڈرتے رہو، یوم ترجعون فیہ الی اللہ، کہ جس دن تم اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اس دن کا پاس رکھو، اس دن کا خیال کرو۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو بھی اس نے کمایا ہوگا۔ وہم لا یظلمون، اور کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ وہ دن آنے والا ہے کہ وہاں پر ظلم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اب سود کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر قرض کے لین دین کا کچھ اصول بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی تم قرض کا معاملہ کرو تو ان امور کا خاص خیال رکھو کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم معاملہ کرو ادھار کا، قرض کا، ایک وقت معین تک کے لیے، تو فاکتبوہ، تو اس کو ضرور لکھ لیا کرو۔ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھے کوئی لکھنے والا بالکل عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، یعنی یہ اس دور میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے جبکہ لکھنا پڑھنا جاننے والے بڑے کم تھے، بہت کم لوگ ہوتے تھے کہ جو کہ لکھنا جانتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ پھر تمہارے درمیان اگر کوئی لکھنے والا ہے تو وہ لکھے بالکل انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ ولا یأبی کاتب ان یکتب، اور کاتب لکھنے والا ہرگز انکار نہ کرے لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت دی ہے، یہ چیز سکھائی ہے، تو پھر وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ فلیکتب، پر چاہیے کہ وہ لکھ لے اگر اس سے کہا جا رہا ہے۔ فلیملل الذی علیہ الحق، اور املا کرائے، اسے لکھوانی چاہیے اس پر جس پر حق عائد ہوتا ہے، یعنی قرض جو لینے والا ہے وہ در حقیقت املا کرائے، وہ لکھائے۔ ولیتق اللہ ربہ، اور چاہیے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو کہ اس کا رب ہے۔ ولا یبخس منہ شیئا، اور وہ اس میں کچھ کمی نہ کرے، یعنی لکھنے والا اپنی مرضی سے اس میں کچھ کمی نہ کرے۔ فإن کان الذی علیہ الحق صفیحا او ضعیفا، اور پھر وہ جس پر کہ یہ حق عائد ہوتا ہے، یعنی وہ جو کہ قرض لینے والا ہے، وہ صفیحا او ضعیفا، وہ نادان شخص ہو، کم عقل شخص ہو، یا یہ ہے کہ وہ کمزور ہو، بوڑھا ہو، او لا یستطیع ان یملا، یا یہ ہے کہ وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا ہو کہ وہ املا کرا سکے، لکھا سکے۔ فلیملل ولیہ بالعدل، تو چاہیے کہ پھر املا کرائے، پھر لکھائے اس کا کوئی ولی عدل کے ساتھ، اس کا کوئی سرپرست انصاف کے ساتھ پھر لکھائے۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور پھر مزید برآں یہ کہ تم گواہ کر لو اپنے میں سے دو مردوں کو اس کام کے لیے گواہ لے لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اور پھر اگر دو مرد نہ پاؤ تو پھر تم لے لو ایک مرد اور دوسرے مرد کی جگہ دو عورتیں۔ ممن ترضون من الشہداء، وہ جو کہ تم گواہوں میں سے پسند کرو، یعنی اپنی مرضی کے، اپنے پسند کے دو گواہ لے لو، دو مرد لے لو، اگر وہ مرد نہ ملے تو پھر یہ ہے کہ ایک مرد اور دو عورتیں تو ہوں کم سے کم۔ اور پھر ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا کہ وَإِن تَضَلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، یعنی
چونکہ مردوں کا معاشرہ ہے، کہیں عدالت میں جانا ہوگا، وہاں پر مردوں ہی کا ہی ماحول ہوگا، تو اس بات کا امکان ہے کہ ایک عورت اگر اکیلی ہوگی گواہی دینے کے لیے آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ شے بیان کرنے سے بھول جائے اس مردوں کے ماحول کے روب میں آ کر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ایک کوئی بھول جائے تو پھر دوسری کم سے کم اس کو یاد دلا دے۔ وَلْيَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ ہرگز انکار نہ کریں جب بھی ان کو بلایا جائے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، اور دیکھو تم سستی مت کرو لکھنے میں، تم ہرگز لکھنے میں سستی مت کرو۔ صغیراً او کبیراً الی اجلہ، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا خواہ معاملہ بڑا ہو، لیکن ہو ایک وقت معین تک کے لیے، ایک وقت مدت تک کے لیے، تو اس کو ہرگز لکھنے میں سستی مت کرو۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، یہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک، اور یہ گواہی کو قائم رکھنے والا ہے، یہ گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے۔ وہ ادنا اللہ ترتابو، اور یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم کسی شک میں نہ پڑ جاؤ۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، سوائے وہ جو تمہارے ہاتھوں ہاتھ کا سودا ہو، جو حاضر سودا ہو، جو کہ تم آپس میں لیتے رہتے ہو، یعنی اسی وقت دیا اور اسی وقت اس کے پیسے وصول کر لیے، تو فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور تم گواہ کر لیا کرو جب تم کوئی بڑا سودا کرو، بیع کرو، یعنی جب تم کوئی قابل ذکر سودا کرو تو اس وقت بھی گواہ کر لو، یہ بہتر ہے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہوں کو نقصان پہنچایا جائے، یعنی جب ان کو بلایا جائے تو یہ آئیں اور گواہی دیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو ہرگز ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا عمل کرو گے، یعنی لکھنے والوں کو، کاتب کو اور گواہوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے، تو پھر یہ عمل جو ہے بہت گناہ ہے تمہارے لیے، تم پر یہ بہت بڑا گناہ کا معاملہ ہوگا کہ تم اگر اس کو ضرر پہنچاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 282 جو کہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرض کا جب کوئی معاملہ ہو تو یہ اصول بیان کیا اور یہ ترغیب دی کہ تم ضرور اس کو لکھ لیا کرو۔ اس کے اندر جو شہادت کا معاملہ بیان کیا گیا ہے، یہ شہادت کسی واقعاتی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ دستاویزی شہادت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی دستاویز جو کہ تم ابھی بنا رہے ہو، اپنی مرضی سے کوئی کام تم ابھی کر رہے ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو حق کا حکم دے رہے ہیں کہ تم 2 گواہ کر لیا کرو۔ اس کا کسی واقعے سے کوئی تعلق نہیں کہ اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کے لیے 2 گواہ لانا ضروری ہے، اور 2 مردوں ہی کا گواہ ہونا ضروری ہے، اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ یہ ظاہر ہے کسی واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، واقعے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کے 2 گواہ موجود ہوں، واقعے میں کوئی بچہ بھی گواہی دے سکتا ہے اور اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی، واقعے میں تو انگلیوں کی شہادت سے جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا تعلق صرف ان گواہوں سے ہے، ان شہادت سے ہے جو کہ ہم پہلے سے ارینج کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی دستاویزی شہادت ہے، اس سے ان کا تعلق ہے۔ لہذا یہ آیت اصل میں عدالت کو مخاطب نہیں کر رہی، قاضی کو مخاطب نہیں کر رہی کہ جب وہ کوئی فیصلہ کرے کہ وہ لوگوں سے پوچھے کہ تم کوئی گواہ لے کر آؤ، بلکہ یہ آیت مخاطب کر رہی ہے فرد کو کہ جب تم کوئی معاملہ کرو تو پھر یہ 2 گواہ کر لیا کرو، تاکہ تم کسی شبہ میں اور شک میں مت پڑو، تاکہ کوئی نزاع کا معاملہ جو ہے وہ نہ ہو جائے۔ آگے آیت نمبر 283 میں اس بات کو مزید فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم ہو سفر کی حالت میں اور تم نہیں پاؤ کوئی لکھنے والا، تمہیں نہیں مل رہا ہو، فرحان مقبوضہ، تو رہن قبضہ کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی شے رہن لے لو، وہ اپنے قبضے میں لے لو۔ فَإِنْ أَمِنَا بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم میں کوئی کسی کا اعتبار ہی کر لے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس شخص کو امین بنایا گیا ہے اسے چاہیے کہ پھر وہ اس کی امانت کو لوٹا دے۔ یعنی اگر اعتبار کا معاملہ ہو رہا ہے تو پھر یہ رہن رکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر اعتبار کا معاملہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ تم کوئی رہن بھی رکھ سکتے ہو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو کہ اس کا رب ہے۔ کرو وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور دیکھو شہادت کو، گواہی کو ہرگز مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو جو کوئی بھی اسے چھپائے گا تو در حقیقت اس کا دل گنہگار ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور بے شک جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ علم میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اب یہ آخری آیت ہے جو کہ خاتمہ کلام ہے اس سورت کا، ایک انتہائی خوبصورت خاتمہ ان الفاظ سے ہو رہا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرو گے جو بھی تمہارے دلوں میں ہے یا تم اس کو چھپاؤ گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا محاسبہ کر لے گا، تمہارا حساب لے کر رہے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ،
پھر وہ جسے چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا اور جسے چاہے گا وہ عذاب میں مبتلا کرے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لے آئے رسول اس پر جو کہ ان پر نازل ہوا، سب سے پہلے جو ان پر نازل ہوئی ہے یہ کتاب، اس پر ایمان لانے والے یہ رسول ہیں جو کہ ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور والمؤمنون، اور اہل ایمان ہے جو کہ اس پر ایمان لے کر آئے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب ایمان لے کر آئے اللہ تبارک تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے، ہم تفریق نہیں کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی کے بھی درمیان، ہم کسی کے درمیان میں بھی فرق نہیں کرتے، ہم تمام رسولوں کو مانتے ہیں، یہ سارے رسول یہ میرے رسول ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی یہ بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہتے کہ سمعنا وعصینا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، اے رب ہمارے بخش دے، ہماری تیری بخشش اے رب ہمارے ہم چاہتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کا قانون ہے کہ اسی کو ملے گا جو اس نے کمایا ہے اور وہی بھرے گا جو اس نے کیا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، بڑی خوبصورت دعا اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر میں نقل کی ہے، اور یہ ان لوگوں کے زبان پر جاری ہو گئی ہے کہ جو اب امت مسلمہ کے منصب پر فائز ہوئے ہیں، یعنی یہ بنی اسماعیل، وہ لوگ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایمان لے کر آ چکے ہیں، انہوں نے اس منصب کو قبول کر لیا ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دستبستہ دعا ہے کہ اے رب ہمارے تو ہماری گرفت نہ فرما، اگر ہم میں کچھ بھول ہو جائے او اخطانا، یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہمارا مواخذہ مت کر۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، یعنی ہم وہ کام تو یقیناً کرنے چلے ہیں جو کہ ہم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، لیکن ہم انتہائی کمزور اور عاجز ہیں، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس بوجھ کو اٹھا سکیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اے رب ہمارے ہم سے مت اٹھا اس بوجھ کو جس کی کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، بے شک تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان منکروں کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن بن گئے ہیں ہماری مدد فرما۔ یعنی ان لوگوں کی زبان سے یہ دعا جاری ہو گئی جنہوں نے اس منصب کو قبول کر لیا، جن کو کہ امت مسلمہ قرار دیا گیا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور انتہائی عاجز ہو کر یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے رب ہمارے ہم وہ کام تو کرنے چلے ہیں لیکن ہم انتہائی کمزور ہیں، ہمیں اس سخت آزمائش سے بچا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر کی تھی، کہ وہ تو ہلا مارے گئے تھے جو کہ ہم پڑھ چکے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی وہ حالات اور وہ واقعات تو آئے نہیں جو کہ تم سے پہلے لوگوں پر گزرے تھے، انہیں تو ایذا پہنچائی گئی، انہیں تکلیف پہنچائی گئی، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے۔ تو ہم بھی وہ کام تو اگرچہ کرنے چلے ہیں، لیکن اے رب ہمارے ہم اس بڑے امتحان کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہم پر وہ بوجھ مت ڈال جو کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہم پر رحم فرما، اور ہماری مدد فرما ان دشمنوں کے مقابلے میں جو کہ ہمارے مد مقابل آ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔